الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت، سب سے زیادہ شان والی آیت، آیت الکرسی کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گا. آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. عظمت کے لحاظ سے اس آیت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، جس طرح اللہ نے دنوں میں سب سے عظیم دن جمعہ کا قرار دیا، مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ رمضان کا ہو گیا، راتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی رات لیلۃ القدر ہے،
کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت والی کتاب قرآن ہے. قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے تو وہ آیت الکرسی ہے. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، میری بات نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. فرمایا ایو آیتن معکا من کتاب اللہ اعظم. اے میرے صحابی ابو المنذر، حضرت ابی ابن کعب کی کنیت ہے. فرمایا یا ابا المنذر، تیرے پاس قرآن کی سب سے زیادہ اعظم آیت، عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ابی ابن کعب نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی کریم نے پھر فرمایا بتائیے کون سی آیت عظمت والی ہے؟ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں میں ہر بار یہی کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. جب آپ نے کئی دفعہ تکرار کیا تو میں نے کہا سب سے زیادہ عظمت والی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں نے یہ آیت پڑھی، آیت الکرسی ہے. تو نبی کریم نے اپنا ہاتھ حضرت ابی ابن کعب کے سینے پہ رکھا اور فرمایا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، او ابی ابن کعب تجھے تیرا علم مبارک ہو. اللہ اکبر. سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ، تجھے علم مبارک ہو. اس حدیث سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد کبھی کبھی شاگرد سے سوال کر سکتا ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر شاگرد جواب نہ دے، انکار کرے تو استاد جواب کا اصرار کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ وہ جواب نہ دے سکے، سوچ کے بتا دے، تو استاد تکرار کر سکتا ہے، بار بار سوال دہرا سکتا ہے. تو وہاں آیت الکرسی کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. میں تو کبھی سوچتا ہوں اپنی جگہ کہ مسلمان کے پاس آیت الکرسی جیسی عظیم آیت ہے، یہ پھر بھی پریشان ہوتا ہے. اس کے پاس آیت الکرسی ہے، یہ پھر بھی اپنی حفاظت نہیں کروا سکتا. اس کے ذریعے اس کے پاس آیت الکرسی ہے، یہ شیطان کے چال سے پھر بھی نہیں بچ سکتا. وجہ یہ ہے نہ ہم نے آیت الکرسی کو سمجھا ہے، نہ اس کی عظمت کو جانا ہے. یہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے. یقین کیجئے مومن اور کافر سب مانتے ہیں. آپ کہیں گے کافر کیسے مانتے ہیں؟ ذرا دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں نبی کریم نے میری ڈیوٹی لگائی. بیت المال کا غلہ ہے، کھجوریں ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی، رات کو پہرا دے رہا ہوں. جب رات گزرنے لگتی ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں ایک شخص آتا ہے، غلے کا بورا بھرنے لگتا ہے، توڑا بھر لیتا ہے. میں نے پکڑ لیا، کہ چوری کرتے ہو؟ پکڑ لیا اس کو، میں نہیں چھوڑوں گا تجھے. کہنے لگا چھوڑ دیجئے، آئندہ نہیں آؤں گا، کل نہیں آؤں گا، میرے اہل و عیال ہیں، بھوکے ہیں،
میں ضرورت مند حاجت مند ہوں۔ ابو ہریرہ کو ترس آیا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ وہ جو آپ نے پکڑا تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی منت سماجت اور اپنی حاجت پیش کی، چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا آپ نے چھوڑ دیا، خیال کرنا۔ اس نے کہا نہیں آؤں گا، آج پھر آئے گا۔ رات ہوئی، ابو ہریرہ فرماتے میں انتظار میں ہوں، وہ پھر آ گیا۔ پھر جب اس نے بورا بھرا، میں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں تجھے صبح نبی کریم کی محفل میں حاضر کروں گا، آج تیری خیر نہیں ہے۔ بڑا رویا، زاری کی، پھر چلا گیا۔ صبح نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بنے رات کے قیدی کا؟ کہا یا رسول اللہ وعدہ کر گیا آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے ترس آیا۔ فرمایا جھوٹ بولا، آج پھر آئے گا، پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہنے لگے آج نہیں چھوڑوں گا۔ رات کو آیا، جب پھر اس نے غلے سے بورا بھرا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، باندھ دیا۔ آج صبح عدالت مصطفیٰ میں تجھے پیش کروں گا، آج تیری خیر نہیں۔ کہنے لگا ابو ہریرہ آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا تو جھوٹا ہے، میں تجھے پیش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ کو ایسے نفع کی بات، علم کی بات بتلا جاؤں گا کہ آپ کو کبھی چوکیدار کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابو ہریرہ تو علم کے بڑے حریص اور طالب تھے۔ کہنے لگا اچھا تجھے چھوڑتا ہوں، بتا۔ رسیاں کھولی، کہنے لگے بتا تو کیا چاہتا ہے، کیا بتائے گا مجھے؟ وہ کہنے لگا رات کا قیدی کہنے لگا ابو ہریرہ بس کوئی دور نہیں، آپ کی کتاب سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت پڑھ لیا کرو، اللہ ایک فرشتہ آپ کے لیے محافظ کھڑا کر دے گا۔ جب یہ پڑھو گے فرشتہ جائے گا نہیں، شیطان آئے گا نہیں۔ فرشتہ جائے گا نہیں تو شیطان آئے گا نہیں۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح سارا واقعہ نبی کریم نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آج تو میں نے اس شرط پہ چھوڑا ہے۔ کہنے لگا ایک نفع کی بات بتلاتے ہوئے جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا بتلایا؟ کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہو جائے گا۔ اچھا، فرمایا ہاں ابو ہریرہ تھا انہو کذوب صدق وان کان کذوبا، اگرچہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ اگرچہ ہے جھوٹا، کبھی کبھی جھوٹا بھی سچی بات کر جاتا ہے جھوٹا مگر بات سچی کر گیا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ اگلی بات پوچھوں، جانتے ہو ہے کون؟ جانتے ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ ابلیس تھا۔ کون تھا؟ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ ہری پور والوں حدیث واقعہ جہاں سنا وہاں آپ کو آیت الکرسی کی عظمت اور پاور کا بھی پتہ چلا ہوگا۔ کتنی شان والی آیت،
آپ کے جان مال، آپ کے کارخانے کوٹھی فیکٹری کی محافظ آیت ہے۔ اور بڑی بات کہنے لگا ہوں کہ آپ کے ایمان کی محافظ بھی ہے، اس لیے کہ ایمان ہی تو بتلایا گیا ہے، اس میں اللہ کی توحید سے بھرپور آیت ہے۔ یقین کیجیے، اور یہی واقعہ ایک کتاب ہے سنن دارمی، اور امام قرطبی نے نقل کی ہے اپنی تفسیر میں بھی، ان دونوں کتابوں میں، اگرچہ علماء نے اس پہ کلام کیا ہے، بہرحال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، درس دے رہے مدینہ میں، کہنے لگے ہمارے ایک ساتھی مدینے سے باہر چلے گئے، مدینے کی حدود سے باہر ہو گئے، انہیں ایک جن آیا سامنے پیش، جن کا واسطہ پڑ گیا، جن چھوڑ نہیں رہا، کہنے لگا یا تم مجھ سے کشتی کرو تب جان چھوٹے گی، اور اگر تو نے مجھے گرا دیا تو ایسے نفع کی بات بتاؤں گا جو آپ کو پوری زندگی کام دے گی۔ تو وہ ہمارے وہ ساتھی کہنے لگے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جن سے جب لڑنا شروع کر دیا، جن کو اٹھایا، زمین کے ساتھ برابر کر دیا۔ جن اٹھا کہنے لگا جی میری خیال نہیں تھا، میری توجہ صحیح نہیں تھی، آپ نے ایک دم مجھے غفلت میں گرا دیا، پھر کشتی کر دینا۔ کہا آجا، پھر آجا، تیری خواہش پھر پوری کر دیتا ہوں۔ پھر اٹھایا، کہا جگہ تو بتا، اٹھا کے وہیں ماروں گا تجھے۔ اٹھایا، پھر چانو چھانے چت کر دیا نیچے۔ جب نیچے گرا دیا، کہا اب بتاؤ وہ نفع کی بات کون سی ہے؟ وہ کہنے لگا نفع کی بات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی پڑھو، تمام جنات شیاطین سے محفوظ رہو گے۔ شاگردان ابن مسعود کہنے لگے او عبداللہ ابن مسعود، وہ آپ کا ساتھی کون تھا؟ ابن مسعود فرماتے امام قرطبی کے الفاظ ہیں، کہنے لگے ما عسا الا ان یکون عمر، او لوگو یہ ساتھی عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ یا عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اتنی عظمت والی آیت، اتنی شان والی آیت ہے۔ امام زرکشی رحمہ اللہ اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں، اور دیگر مفسرین میں، آپ ذرا سورت کے اوپر غور کیجئے، لطف اٹھائیے۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ شان والی یہ آیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس ایک آیت میں اللہ کا نام 18 دفعہ آیا ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں قرآن کی کسی آیت میں اللہ کا نام نہیں آیا۔ کتنی دفعہ؟ کہیں اس میں ظاہر، کہیں اس میں ضمیر اشارہ۔ کون سے 18 مقامات ہیں؟ ذرا غور کیجئے، پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ ایک، الہ دو، ہوا تین، الحی چار، القیوم پانچ، لا تأخذہ چھ، ولا نوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو جی 8، ما فی السماوات من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں، الا بإذنہ، بإذنہ
ہی ضمیر کا مرجع اللہ، یعلم جانتا ہے کون، ہوا ضمیر کا مرجع اللہ، من علم ہی بارہ، الا بما شاء مگر جو وہ چاہے، شاء اس کا فاعل بھی اللہ، وسع کرسیہ اس کی کرسی 14، ولا یعودہ 15، وہو 16، العلی 17، العظیم 18 دفعہ اللہ کا تذکرہ اس ایک آیت میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس میں اعظم بھی آیت الکرسی میں ہے۔ کس میں؟ آیت الکرسی میں ہے۔ تو آپ کو ایک اور فائدہ ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ آیت اسم اعظم کے ذریعے سے واسطے سے جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول کرتے ہیں، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے جو دعا مانگیں گے مالک قبول کرے گا۔ اگر گزشتہ جمعہ آپ کو یاد ہو درود والا، تو اس کو اور اس کو دونوں کو سامنے رکھو تو یہ بھی نتیجہ نکلے گا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی پر درود، پھر دعا۔ تو حمد و ثنا میں آپ آیت الکرسی کو رکھ لیں کہ اس میں اللہ کی بڑی عظمت ہے، حمد ہے، ثنا ہے، بڑائی ہے، بزرگی ہے، شان ہے اللہ کی، اس کو رکھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا مانگے، پھر دیکھنا دعا کے آثار کیا ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے اس آیت کا ترجمہ، پھر میں مزید وضاحت اختصار سے کرتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس صورت میں اللہ نے اپنی توحید، اس آیت میں اللہ نے اپنی توحید کا ایک دعویٰ پیش کیا ہے، پھر اس دعوے پر 10 دلائل دیے ہیں۔ کتنے؟ 10 دلائل ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ معبود برحق ہے، لا الہ الا ہو کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر وہی ہے۔ یہ دعویٰ ہے کیا؟ اب مالک کا انداز قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے کبھی بھی کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے پیش نہیں کیا۔ دعویٰ یہ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، الا ہو مگر وہی ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا الحی، پہلی دلیل الحی، اس لیے اس کے سوا الہ نہیں ہے کہ وہی الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے سوا کوئی ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سب کی حیات عارضی ہے، سب کی حیات فانی ہے، سب کی حیات جو ہے وہ محدود ہے۔ کیا ہے؟ ایک وقت تک ہے۔ ایک اللہ کی حیات ذاتی حقیقی ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا، ایسی حیات کہ خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کل من علیہا فان، سب پہ فنا نے آنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب پہ فنا آئے گا۔
دوسری آیت میں فرمایا کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے پاک ذات کس کی ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ ہے الحی، اور ایسا زندہ ہے قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرنا ہے ایسے زندہ پہ کرو جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی الحی۔ اور آپ کو ایک عجیب منظر دکھاتا ہوں، یہی لفظ اس آیت میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ الغافر آیت نمبر 65 میں اس کو الٹ کے یوں فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو، دونوں جانب سے پڑھو، مدعا ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کہ وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، سورہ غافر میں فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین۔ دوسری دلیل القیوم، کیا؟ القیوم، وہ خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے۔ القیوم، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ القیوم، سب کچھ اسی نے تھاما ہوا ہے۔ دو دلائل ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحی القیوم یہی اسم اعظم ہے۔ کیا؟ الحی القیوم، یہ کیا ہے؟ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی دعاؤں میں یہ لفظ بکثرت ملتا ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دل پہ جب بھی کوئی پریشانی ہو نا، غم ہو، 5 دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کے غم دور کر دے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، القیوم سب کو تھامنے والا ہے، وہ زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے۔ باقی کوئی آج زندہ ہے تو کل زندہ نہیں رہے گا، کوئی کل زندہ ہے تو پرسوں زندہ نہیں رہے گا۔ کوئی ولی ایسا نہیں جس پہ موت نہیں آئے گی، کوئی فرشتہ ایسا نہیں جس پہ موت نہیں آئے گی، کوئی نبی ایسا نہیں جس پہ موت نہیں آئے گی، حتیٰ کہ سید الانبیاء پہ بھی موت آئی ہے کہ نہیں؟ ان پہ بھی موت آئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے بھی جام موت منہ سے لگایا ہے۔ تو جس پہ موت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جس پہ موت آ جائے وہ کائنات کو تھامنے والا ہو سکتا۔ کائنات کو تھامنے والا وہ ہے جس پہ موت نہیں آ سکتی، جس پہ موت آ جائے وہ اپنے آپ کو نہیں تھام سکتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام موت طاری ہو گئی، آپ مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے لاٹھی کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا خَرَّ
تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ 1 سال تک کھڑے رہے، پھر کیا ہوا؟ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ۔ دیمک نے چاٹنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا لاٹھی کو کھاتے کھاتے۔ جب لاٹھی ٹوٹ گئی اللہ کے نبی گر پڑے۔ جس پہ موت آ جائے وہ الہ ہو سکتا؟ الہ وہ ہے الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم سب کو سنبھالنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ستاروں کو فلاں نے سنبھالا ہوا ہے، سمندروں کو خضر علیہ السلام نے سنبھالا ہوا ہے، جنگلات کو الیاس علیہ السلام نے سنبھالا ہوا ہے، فلاں جگہ ادھر سنبھالا ہوا ہے، فلاں یہ ڈیوٹیاں تقسیم کی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ سمندر کے کنارے راستہ بھول جائے تو خضر آ کے راستہ بتا دیتے ہیں۔ پھر نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں نشانی یہ کہ ان سے مصافحہ کر لیا کرو، اور جب مصافحہ کرو گے نا تو اس کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہوگی۔ جب انگوٹھے میں ہڈی نہ ہو سمجھو خضر علیہ السلام مل گئے ہیں تمہیں۔ جھوٹ کا نہ کوئی پاؤ ہے نہ کوئی سر ہے، کہتے جا رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، انگوٹھے سے اگر ہڈی نکال دو تو پورا ہاتھ بے فائدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اپنے کام الو سیدھا کرنے کے لیے اللہ کے نبیوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ تیرے انگوٹھے میں سے ہڈی چلی جائے نا، قصے اور کہانیاں بنا بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام سال میں 1 دفعہ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے سر کے بال کاٹتے ہیں۔ لا حول۔ جو کہتے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں لوگوں کو، لوگ بھی ایسے سادے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا الحی القیوم، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے۔ القیوم وہی تھامنے والا ہے، وہی سنبھالنے والا ہے۔ اس نے کائنات کو پیدا جو کیا ہے تو سنبھال بھی وہی رہا ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگلی دلیل بھی تو سنیے، لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں پکڑ سکتی، ولا نوم، اور نہ ہی نیند، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیوں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ دونوں باتیں نتیجہ ہیں الحی القیوم کا۔ یہ نتیجہ ہے کس کا؟ الحی القیوم کا۔ اس لیے جس پہ اونگ آ جائے وہ تھام سکتا۔ کسی نے گلاس پکڑا، اونگ آیا ہے، ایسے ہو تو گلاس بھی جائے گا، وہ خود بھی گرے گا، وہ کیا تھام لے گا؟ اور سب پہ نیند آتی، جتنے ولی ہیں، جتنے نیک بندے ہیں، جتنے برگزیدہ بندے ہیں، سب پہ نیند آتی تھی کہ نہیں؟ سارے سویا کرتے تھے کہ نہیں؟ نیند غفلت ہے، کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ نیند میں جب بندہ گرتا ہے اپنے وجود پہ اختیار باقی نہیں رہتا تو کائنات کو کیسے تھامے گا؟ قرآن یہی تو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے۔ 309 سال تک غار کے اندر رہنے والے ولی تھے کہ نہیں؟ ادھر آ کے آپ تھوڑے سے ڈھیلے بول گئے ہیں، اس لیے کہ وہ چرس نہیں پیتے تھے نا، اس لیے ان کو کوئی ولی نہیں مانتا۔ وہ بھنگ نہیں پیتے تھے جی، وہ عرس نہیں، قوالیاں نہیں رچاتے تھے، اس لیے ولی نہیں تھے نا میرا دوست۔ ان کی ولایت پہ تو قرآن گواہ ہے، ان کی ولایت تو قرآن ذکر کرتا ہے۔
وربطنا علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل مضبوط کر دیے، 309 سال تک سوئے رہے اللہ کے ولی، اور جب بیدار ہوئے تو کہنے لگے لبسنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن رہے یا کچھ حصہ دن کا۔ تو آپ سے خدا را آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، ولی سوئے ہوئے 309 سال گزر گئے، لیکن انہیں پتا چلا، جب سوئے ہوئے کو پتا نہیں تو موئے ہوئے کو کیسے پتا ہوگا؟ جی جب سویا ہوا اپنے حال سے بے خبر تو مرا ہوا اپنے حال سے بطریق اولا بے خبر ہے، جب اپنی جان کی خبر نہیں تو جہان کی خبر بھی نہیں۔ یہی تو قرآن سمجھانا چاہتا ہے۔ اور ذرا سنیے حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر کے غزوہ سے واپس جا رہے ہیں، سینکڑوں صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، رات ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، خدا را ہری پور والوں سنیے، پڑاؤ ڈالا اللہ کے حبیب نے، فرمایا من یوقظنا اللیل، کون جگائے گا ہمیں صبح کے لیے؟ کوئی ہے جو رات کو پہرا دے اور صبح جگائے؟ حضرت بلال کہنے لگے میں جگاؤں گا۔ حضرت بلال سے کہا آپ پہرا دیں، صبح جگانا ہے۔ سارے سو گئے، اللہ کے حبیب بھی آرام فرما ہو گئے، کائنات کے سب ولیوں کے سردار صحابہ۔ اس لیے ہری پور والوں میرا تو ایمان ہے کہ روئے زمین کے سارے ولی مل کے ایک ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں؟ یہ سچ ہے تو پھر ساری کائنات کے سید الاولیاء صحابہ ولیوں کی جماعت سوئی ہوئی ہے، سید الاولیاء بھی سوئے ہوئے ہیں، اور ساتھ سید الانبیاء بھی سوئے ہوئے ہیں۔ مؤذن رسول پہرے دار ہے۔ حضرت بلال سوچنے لگے اگر میں یوں ہی بیٹھا بیٹھا رہا تو شاید سو جاؤں، مجھے نیند آ جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں نفل پڑھنا شروع کر دوں۔ آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے جا رہے ہیں، نفل پڑھتے پڑھتے رات گزرتی جا رہی ہے۔ اب جب صبح کو تھوڑا وقت باقی رہ گیا، حضرت بلال مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ جو ہی فجر صادق طلوع ہوگی میں اللہ کے حبیب اور ساری کائنات کے افضل ترین طبقہ صحابہ کو جگا دوں گا۔ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، فغلبت بلالا عیناہ، فغلبت بلالا عیناہ، تو بلال پر بھی ان کی آنکھیں غالب آ گئیں، وہ بھی سو گئے۔ جب بلال سو گئے، سید الاولیاء سوئے ہوئے ہیں، سید الانبیاء سوئے ہوئے ہیں۔ پڑھنے لگا ہوں بخاری مسلم حدیث کی کتابیں دیکھیے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سارے سوئے ہوئے ہیں، حتی ضربتہم الشمس، جاگ اس وقت آئی جب سورج کی کرنیں ان کے چہرے پہ آ کے پڑی، اور بیدار ہونے والوں میں سب سے پہلے اللہ کے نبی بیدار ہوئے۔ نبی علیہ السلام سب سے پہلے بیدار ہو گئے۔ جب جاگے دیکھا سورج طلوع ہے، نماز قضا ہو چکی ہے، ایک دم صحابہ سے فرمایا اٹھیے۔ جب جگایا بلال کے پاس آئے، اللہ اکبر، جب بلال کے پاس آئے فرمایا یا بلال یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے تو ذمہ داری لی تھی جگانے کی، قربان جاؤں عقیدہ بلال کا بھی سنیے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، جس ذات نے تمہاری روحیں
قبض کی تمہیں سلا دیا، اسی ذات نے میری روح قبض کر کے مجھے بھی سلا دیا۔ تو پھر جیسے آپ کو خبر نہ ہوئی اسی طرح مجھے بھی خبر نہ ہوئی۔ ہری پور والوں پھر کہنے دو مجھے، جس پہ نیند آ جائے وہ الہ ہو سکتا؟ الہ وہ اللہ تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں پکڑتی، جسے نیند بھی نہیں آتی۔ اگلی دلیل فرمایا لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ غور کیجئے کیسا جوڑ ہے، خدا کی قسم ایسے لگتے ہیں جیسے موتی ایک تار میں پروئے ہوں۔ دلیلوں کی ایسی کڑیاں ہیں۔ فرمایا الہ اس لیے کہ وہ زندہ ہے، زندہ بھی ایسا ہے کہ قیوم، ساری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے، اور ایسے تھامے ہوئے ہیں ایک لمحہ کے لیے بھی اس پہ اونگ اور نیند نہیں آتی۔ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ مسجد نمرہ والو قرآن سنیے، فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ سب کس کی ملکیت ہے؟ کیا انداز ہے! مالک بھی وہی، تھامنے والا بھی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں سارا کچھ اسی کی ملکیت ہے، اسی کے اختیار میں، سب کا مالک وہی ہے، سارا کچھ اسی کا مملوک ہے، اللہ کے سوا کسی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کا مالک کون ہے؟ جنہیں تم مالک سمجھتے ہو اللہ کے سوا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت 13، ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی پہ جو باریک سا چھلکا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ کھجور کی گٹھلی پہ باریک سا پردہ دیکھا ہے آپ نے جی؟ یہ اس کے بھی مالک نہیں۔ اللہ نے دور جانے کی بھی زحمت نہیں دی ہمیں کہ جا کر وہ دیکھ لو، نہیں، کھجور ہر گھر میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر ملک میں میسر ہے۔ مسلمان ہر رمضان اور اس کے علاوہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ عرب میں تو بہت ہی زیادہ تھی۔ اور پھر کھجور کی گٹھلی کی مثال دی بھی آپ کو اسی لیے سمجھانے کے لیے کہ قبر پرستوں کو سمجھایا جائے، قبروں کی مٹیاں چھاننے والوں کو سمجھا جائے، قبروں کو پوجنے والوں کو سمجھایا جائے، قبروں والوں کا دماغ جھنجھوڑا جائے، قبر پرستوں کے دماغ کو کھولا جائے۔ جیسے کھجور کی گٹھلی ہے، کھجور کا دانہ ہے، دانے کے اندر گٹھلی ہے، گٹھلی پہ باریک سا چھلکا ہے، اور سادے کائنات کے بالکل ایسے ہی قبر ہے، قبر میں مردہ ہے، مردے پہ سفید سا باریک کفن ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی؟ کھجور کا دانہ، اس میں گٹھلی، گٹھلی میں کے اوپر باریک سا پردہ، ایسے ہی قبر ہے، قبر میں مردہ ہے، مردے پہ باریک سا سفید کفن ہے۔ ما یملکون من قطمیر، فرمایا یہ مرنے والا اپنے کفن کا بھی مالک نہیں، یہ اپنی کفن کا بھی مالک نہیں، تو تیری قسمتوں کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے،
کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے۔ کسی شاعر نے تبھی تو کہا یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ۔ کوئی توجہ ہے؟ یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر حال سجدہ، ہر سال سجدہ۔ یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے۔ جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں لوگ مشکل کشا مانتے ہیں۔ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی طاقت ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے، کس کی جرت ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ زبردستی چھوڑا لیں گے، کیا؟ ہاں ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، زبردستی۔ فرمایا نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں، الا باذنہ، اگر کرے گا بھی تو کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ اور جو اجازتوں کا محتاج ہو وہ الہ ہو سکتا؟ جو الہ ہوتا ہے وہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ مانتا ہوں حافظ قرآن شفاعت کرے گا، عالم قرآن شفاعت کرے گا، شہید فی سبیل اللہ شفاعت کرے گا، صحابہ شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ذرا کان کھول کے سن لیجئے۔ شفاعت کریں گے بھی اللہ کی اجازت سے، اس کے لیے کریں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور اللہ اجازت بھی اس کے لیے دے گا جو مشرک نہیں ہوگا۔ یہ نہیں بندہ ساری زندگی شرک کرتا رہے اور پھر کہے نبی کیا کر لیں گے، شفاعت کریں گے، نہیں۔ ذرا شفاعت کا ایک منظر دیکھیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جائیں گے، آپ سفارش کریں، بس حساب و کتاب شروع ہو، جنتی جنت میں جائیں، جہنمی جہنم میں جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے یہاں سے۔ ہر نبی کہے گا نہیں، لست لہا، لست لہا، میں کچھ نہیں کہتا، بس میری التجا رب نفسی نفسی، اللہ بس میرا اپنا آپ کا مطالبہ ہے، مجھے بچا لے، نفسی نفسی۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ادھر ادھر نہ جاؤ، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، سارے میرے پاس آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب سارے میرے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش کریں، پھر ذرا دیکھیے جس طرح آج کل لوگوں نے پیروں کے جی پیچھے کامل ہونا چاہیے، ہاں پکڑ کے اس طرح لے جا، سن نہ میرا دوست ذرا سن، یہ سید الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، کسی عام بندے کی بات، اللہ کے حبیب کی بات سنا رہا ہوں۔ فرمایا جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، ہر نبی کہیں گے لست لہا،
میں کہوں گا انا لہا، ہاں یہ میرا مقام ہے، فاخر للہ سجدا، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گروں گا، فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ مجھے اس وقت اپنی تعریفیں الہام کرے گا جو مجھے اب یاد نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا، میں رب کے سامنے اتنی زاری کروں گا، اتنی عاجزی کروں گا کہ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، قل تسمع سل توتا وشفا تشفا، میرے حبیب سر اٹھائیے، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا، آپ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں گا۔ یہ نہیں فرمایا سر اٹھائیے جو جی میں آئیے کر گزریے، نہیں، سل توتا، میرے پیغمبر آپ مانگتے جائیں، مانگنا آپ سے اچھا لگتا ہے، دینا میرے ساتھ اچھا لگتا ہے، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اب مانگیں اجازت کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ بڑے حریص تھے احادیث کے، بڑے طالب تھے، تو کہنے لگے من اسعد الناس بشفاعتک، اللہ کے حبیب جب آپ شفاعت کریں گے تو اتنا بھی بتا دیجئے کہ آپ کی شفاعت کس سعادت مند کے حصے میں آئے گی، وہ سعادت مند کون ہوگا جس کے لیے آپ لب کشائی کریں گے؟ تو سنا دوں، فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ ذرہ بھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ موحدو، مبارک تمہیں ہو کہ شفاعت ملے گی بھی تو موحدین کو ملے گی۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں مخلوق کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کی ماضی کو بھی جانتا ہے، ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ امام مجاہد مانا کرتے ہیں ان کی دنیا کو بھی جانتا ہے، ان کی آخرت کو بھی جانتا ہے، اس کا علم ایسا وسیع علم ہے۔ ذرا میں کھولنے لگا ہوں اللہ کی کتاب، سورت کا نام سورۃ الانعام ہے میرے سامنے، سورۃ الانعام 7واں پارہ، آیت نمبر ہے 1:59، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا ہو، انہیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ وسعت علم دیکھیے، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے جو کچھ بر میں، خشکی میں، والبحر، جو کچھ سمندروں میں، سمندروں کو جاننے والا، جو کچھ سمندروں میں انہیں جاننے والا، جو کچھ خشکی میں اسے جاننے والا صرف اللہ ہے۔ خشکی سمندر یہ نہیں صرف، فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جتنے بھی روئے زمین پر جنگلات ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، ان میں لگے ہوئے پتے ہیں، کوئی پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ کتنے جنگلات ہیں کوئی پتہ ہے؟ کتنے درخت ہیں انہی کا پتہ نہیں کسی کو، پھر ان میں پتے کتنے ہیں، پھر ہر پتا جب گرتا ہے تو یعلمھا، کس ہوا کے جھونکے سے گرا ہے،
کتنی کروٹیں لے لے کر زمین تک پہنچا ہے، کس جانور کی خوراک بنے گا، کس پاؤں کے نیچے روندا جائے گا، اس کے ذرات کہاں بکھر جائیں گے، اس کا تفصیلی علم جاننے والا کون؟ فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی دانہ بھی ایسا نہیں ہے جو درخت سے پودے سے گرے، کسان زمیندار کے ہاتھ سے گرتا ہے، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، یا کوئی دانہ خشکی میں گرتا ہے، سمندر میں گرتا ہے، تری میں گرتا ہے، الا فی کتاب مبین، مگر سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ساری مخلوق مل کے بھی لا یحیطون، احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء، جی ہاں، بشیء، کسی ایک چیز کا بھی، من علم ہی، اللہ کے علم سے، اللہ کے علم سے کسی ایک چیز کا بھی مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہاں مخلوق کتنا جانتی ہے؟ الا بما شاء، مگر جس قدر اللہ نے چاہا کسی کو علم دے دیا، الا بما، جس کو چاہا تھوڑا تھوڑا سا علم دے دیا، بس۔ باقی ایک چیز کے متعلق جتنا اللہ جانتا ہے اتنا، ایک مچھر کے متعلق ساری کائنات مل کے بھی اتنا نہیں جان سکتے جتنا اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں پر زمینوں پر، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے میدان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کا چھلا ہو، اور پھر کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے۔ جب اس کا عرش اتنا بڑا ہے، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے، وہ اللہ کتنے بڑے ہوں گے۔ وسع کرسیہ السماوات، کرسی کے ذہن میں آنے سے آپ کے ذہن میں وہ 4 ٹانگوں والی کرسی آ جاتی ہے نا میرا دوست، جیسے اللہ کے شایع نشان ہے۔ ہم اس کی کیفیت جان سکتے نہیں جان سکتے، ہاں مالک نے کہہ دیا بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں زمینوں پر، ولا یعودہ حفظہما۔ آپ کہیں گے کہ چلو جی شریک تو اللہ کا کوئی نہیں ہے، معاون ہو بس، زیادہ زیادہ کیا ہو، اکیلا اللہ تھک جاتا ہوگا کوئی معاون۔ فرمایا نہیں، لا یعودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت، اس کو تھامنا اللہ کو تھکا سکتی؟ اللہ اس سے تھکتے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی العلی بلند و بالا ہے، العظیم وہی عظیم تر ہیں، وہی عظمتوں والے ہیں۔ یہی ہے وہ عظمت والی آیت، یہ ہے وہ شان والی آیت۔ میرے دوستو آیت کو یاد کیجئے، آیت کو ورد بنا لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سنیے، جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس سے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی سوائے موت کے۔ اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟
یعنی موت آنے کی دیر وہ جنت میں جائے گا۔ تو پھر آپ سے ایک بات کہوں، کبھی آپ دماغ بھی استعمال کریں کہ جس آیت کا کمال یہ ہو کہ ہر نماز کے بعد اگر بندہ ایک دفعہ پڑھے تو جنت مل جاتی ہے، تو جو بندہ عام اوقات میں کثرت سے پڑھے، کیا دنیا و آخرت کے خزانے نہیں مل سکتے؟ ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو جنت مل سکتی ہے، تو بار بار پڑھنے سے آپ کو دنیا کے خزانے نہیں مل سکتے۔ مسئلہ مصیبت یہ ہے، نہ لوگ یقین کرتے ہیں نہ یقین سے پڑھتے ہیں۔ اس کو اپنا ورد بنا لیجئے، پڑھتے جائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔